کیا آپ نے کبھی ایسے مبارک پانی کے بارے میں سنا ہے جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے؟ ناظرین، اس مقام پر ایک ایسا مبارک حوض موجود ہے۔ لوگ عقیدت کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور اس پانی کو پیتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ یہاں ایک اور مشہور روایت ملتی ہے کہ جو بچے تتلا کے بولتے ہیں انہیں یہاں کی مبارک شکر کو چٹائی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے ان کی زبان میں بہتری آتی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات، یہ مقام ایک ایسے بزرگ اللہ کے ولی سے منسوب ہے جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ جناتوں کو بھی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس مبارک مقام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری، اور ماشاءاللہ ناظرین میں موجود ہوں احمد آباد میں، اور میں موجود ہوں شاہ وجود الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ ناظرین، مجھے جو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پتہ چلے گی تو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ آج میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے مشہور شہر احمد آباد میں موجود ہوں۔ نہرو برج جو سابرمتی ندی کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے بالکل قریب میں ایک ایسے عظیم اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ ان کا مبارک نام حضرت سید شاہ وجود الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور روحانی دربار ہے۔ چلیے درگاہ کے اندر چلتے ہیں اور درگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور حضرت کی تاریخ اور کرامت کو جانتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اہم واقعات اس ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ وجود الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد اصل میں ملک یمن کے رہنے والے تھے، بعد میں یمن سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گجرات ہندوستان جاؤ اور وہاں دین کی خدمت کرو۔ اس حکم کے بعد آپ کے آبا و اجداد ہندوستان تشریف لائے اور احمد آباد کے قریب قیام کیا۔ حضرت شاہ وجود الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 22 محرم الحرام 910 ہجری میں گجرات کے شہر احمد آباد میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کو علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ صرف 5 سال کی عمر میں قرآن شریف کا ناظرہ مکمل کر لیا۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے اور 15 سال کی عمر تک عالم دین بھی بن چکے تھے۔ آپ کے استاد بہت بڑے عالم تھے اور انہیں 250 علوم میں مہارت حاصل تھی۔ حضرت کی بھی خواہش تھی کہ تمام علوم حاصل کریں، لیکن افسوس کہ صرف 125 علوم سیکھنے کے بعد ہی استاد کا وصال ہو گیا۔ اس بات کا حضرت کو بہت افسوس ہوا۔ ایک رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بیٹا اتنے پریشان کیوں ہو؟ حضرت نے اپنی پریشانی عرض کی۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک پرچی پر تمام علوم کے نام لکھے اور حضرت کو عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تمام علوم عطا فرمائے گا۔ جب حضرت نیند سے بیدار ہوئے تو پرچی واقعی آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس کے بعد جس علم کی طرف آپ توجہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ علم میں آپ کو مہارت حاصل ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اللہ کی ولیوں کی عظیم شان ہے۔ حضرت شاہ وجود الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 24 سال تک علم حاصل کیا، پھر ایک مدرسہ قائم کیا اور خود روزانہ درس دیا کرتے۔ اس زمانے میں احمد آباد علم کا مرکز بن گیا تھا۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب ممالک کے بھی طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی کے 64 سال تعلیم دینے میں گزار دیے۔ روایت کے مطابق پوری مدت میں صرف 4 دن کی چھٹی کی اور باقی تمام عمر درس دیتے رہے۔ ہزاروں حافظوں اور علماء اور مفتی اکرام آپ کی مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے دنیا بھر میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ ناظرین، جب حضرت بزرگ ہو گئے اور کمزوری محسوس ہونے لگی تو ایک دن مدرسے میں اعلان کیا کہ اب درس نہیں سکھائیں گے۔ اس رات خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے وجود الدین، تم درس کیوں نہیں دیتے؟ حضرت نے عرض کی، کمزوری کی وجہ سے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم درس دیا کرو، جب تم درس دیتے ہو تو میں خود مدینے سے تمہارا درس سننے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت شاہ وجود الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے یا سیکھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو اس مثال سے سمجھیں کہ
जब घर का कोई बच्चा या नौजवान सीखता है या दूसरों को कोई नई चीज सिखाता है तो घर के बड़े उसकी हौसला अफजाई के लिए शफकतन उसे देखने के लिए और सुनने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है और किस अंदाज से दिन की खिदमत कर रहा है। तो यही उस वाक़े की मिसाल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़कतन हज़रत शाह वजूद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह का दर्स मुबारक सुनने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इस ख्वाब के बाद हज़रत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक तालीम देना जारी रखा। रिवायत है कि विसाल के कबल हज़रत ने दरगाह के हौज़ के पानी में 3 मरतबा कुछ पढ़कर दम फरमाया। अल्लाह ताला ने उस पानी में बरकत और तासीर अता फरमा दी। आज भी लोग नेक और जायज़ नीयत के साथ इस पानी को पीते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बीमारियों से उन्हें शिफा अता फरमा देता है। दरगाह शरीफ की दहलीज पर शक्कर चाटने की भी मशहूर रिवायत है। कहा जाता है कि जिन बच्चों को बोलने में तकलीफ होती है या बच्चे तुतला के बोलते हैं, उन्हें इस दरगाह शरीफ की शक्कर चटाई जाती है तो अल्लाह ताला के करम से वो बच्चा अच्छा बोलने लगता है। यहाँ जमीन के नीचे एक तहखाना भी मौजूद है। रिवायत के मुताबिक हजरत वहाँ इबादत फरमाया करते थे। हजरत का विसाल 30 मुहर्रमुल हराम 998 हिजरी को हुआ। 29 और 30 मुहर्रमुल हराम को आपका उर्स शरीफ निहायत अकीदत के साथ मनाया जाता है। जब भी आप अहमदाबाद तशरीफ लाएं तो इस मुबारक दरबार में हाजिरी देने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हज़रत शाह वजूद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से हम सब की नेक और जायज़ दुआ कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें थैंक्स बटन से सपोर्ट ज़रूर करें।